السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خابر گمر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہفتے کا آخری پروگرام ہے، جمعے کا آج دن ہے۔ بڑی خبریں آج آپ نے سن لی ہوں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، خاص طور پر پنجاب کی سطح کے اوپر۔ پنجاب کے صدر بھی ہیں، ان کے وزیر داخلہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب کے، وہ ہر حلقے کے اندر شیر کا نشان لے کے ان کے امیدوار اتریں گے۔ بڑا واضح ہے کہ وہ اب اپنی جو ہے الیکشن کمپین کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور کانفرنس کا مقصد یہ ہے جو آبادی اور اس کے جو متعلقہ مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایکسپرٹس وہاں پہ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اپنی بڑی ہماری جو پہلی مین ٹاپ سٹوری ہے۔ اور ٹاپ سٹوری ناظرین چند ہفتوں، مہینوں سے، چند دنوں سے بھی اگر آپ کہہ لیں تو وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا سٹوری ہے؟ وہ یہ ہے پاکستان کی معیشت، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہمیں ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ملا ہے، جو $3 بلین ہمیں ملنے ہیں آئندہ 3-4 مہینوں کے اندر، وہ $1 ارب 20 کروڑ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے مثبت اثرات ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں۔ ڈالر کچھ نیچے گیا، آج پھر کچھ اوپر جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید معیشت جو ہے کس طرح اس کے اوپر اس کے اثرات یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس کے پڑیں گے۔ حکومت اس کو ایک بہت بڑی اپنی کامیابی بتا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ویسے تو عید کی چھٹیوں کے دوران انیشیل جو ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2 دن پہلے اس کی فائنل اپروول دی ہے۔ پیسے کل ہی ہمارے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، لہٰذا حکومت جو ہے شادیانے بجا رہی ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک تمام جو اس وقت پی ڈی میں حکومت کے زعماء ہیں، ان کے لیڈران ہیں، ان کے وزراء ہیں، وہ بالکل خوشی سے جو ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی ایک بری حالت کے اندر موجود تھا، ہم دیوالیہ پن کا شکار ہونے جا رہے تھے معاشی سطح کے اوپر، اور یہ جو اس کے آگے باڑ لگائی ہے، اس کے آگے پنجابی جی کہنے جو ہے ڈکر لگایا ہے، وہ محترم شہباز شریف صاحب نے اپنے پرسنل ایفرٹ سے، اور محترم اسحاق ڈار صاحب نے اپنی جو ان کی اوور دا ڈیکڈز ان کا جو تجربہ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے، اور یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی ڈیل کو لے کے اب یہ واحد ایک ڈیل ہے جس کو لے کے وہ عوام میں جا رہے ہیں، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اسی کو لے کے انہوں نے آگے الیکشن میں جانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور ہمارے سامنے تو کوئی چیز ہے نہیں کہ موجودہ حکومت نے 15 مہینوں کے دوران کیا حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے، اب اس سے کیا ان کو حاصل ہوگا، کیا جب وہ عوام کے پاس جائیں گے ان کے ووٹرز، سپورٹرز اس بات کو مانیں گے کہ جناب اعلیٰ یہی آپ کی واحد کامیابی ہے، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے اقتدار کے اندر واپس بھجواتے ہیں۔ اس کے اوپر ناظرین ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ چوہدری صاحب، آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر فرحان بخاری صاحب کو دعوت دی ہے، اکثر ہمیں یہ وقت دے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے بنیادی طور پر کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے یہ کامیابی ہے، ناکامی ہے، پاکستانیوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے موجودہ حکومت کیئر ٹیکر، اس کے بعد جو نئی حکومت بننی ہے آئندہ انتخابات کے بعد، وہ اس کو کس طرح لے کے چلے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو میں نے ابھی عرض کیا ناظرین کہ محترم شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم، وہ اس جو ہے ڈیل کو لے کے کتنے خوش ہیں، کیا ان کے اثرات ہیں، سنیں۔ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حد المقدور ملبہ صاف کیا، بارودی سرنگیں صاف کی، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا۔ بے شک محترم پرائم منسٹر صاحب، یہ ایک پرعزم سفر ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو فائنل ڈٹرمنیشن ہے، فیصلہ ہے، وہ تو پاکستان کی عوام نے دینا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جب یہ حکومت اپریل 2022 میں آئی تھی، اس وقت پہلے فائنانس منسٹر تھے، اور انہوں نے انیشلی آئی ایم ایف کے ساتھ بات بھی کی، کام بھی کیا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ناکامی ہے، کامیابی ہے، خود ہی سن لیں۔ 2-4 مہینے تک آپ نے کہا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آئی ایم ایف اور دیگر باتیں جو کی، تو اس میں 4-5 مہینے نکل گئے، آپ کا ڈیفالٹ کا رسک ادھر پڑتا رہا۔ جب پرائم منسٹر کو لگا کہ سر سے پانی گزر رہا ہے، اور انہوں نے ایک پروگرام جا کے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں 3 مرتبہ ملاقات کی، پھر 3 مرتبہ فون پہ بات کی، جب پرائم منسٹر نے یہ کام کیا جو عام طور پہ فائنانس منسٹر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا پروگرام۔
اچھا، اب یہ جو ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان سنا ناظرین، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بنیادی طور پر کامیابی محترم پرائم منسٹر صاحب کے جو پرسنل ان کے ایفرٹس ہیں، انیشیٹو ہے، اس کی مرہون محنت ہے، یا پھر محترم اسحاق ڈار صاحب کی؟ کیونکہ چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا آئی ڈو ناٹ کیئر، میں آئی ایم ایف کو کیا جانتا ہوں، میرے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے۔ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ جو کام ہم نے کر دیا ہے، اس سے بڑی کامیابی نہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کسی حکومت نے، پہلے کسی سیاستدان نے حاصل کیا ہے، نہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت آئے گی جو اتنے مشکل حالات کا اتنی کامیابی کے ساتھ سامنا کریں گی۔ کیا کہیں گے چوہدری صاحب؟ وہ تو کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ نہیں تو خوش ہے تو میں کل بھی آپ کو ناچیز رائے دی تھی کہ جب یہ آئے تھے ڈالر کتنے پر تھا، مہنگائی کتنے فیصد تھی، اب یعنی ایکسپورٹس کہاں تھی، امپورٹ کہاں تھی، اور پاکستان کے باقی مسائل جو تھے وہ کہاں تھے، اور بے روزگاری کا کیا عالم تھا۔ ان کی باتیں کریں، یہ کون سے کس دنیا کی ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس فرحان بخاری بیٹھے ہیں لندن فائنینشل ٹائمز کے اور پاکستان کے ماہر ناز ایکسپرٹ، ان سے رائے لیں کہ وائی آر دے ٹاکنگ آف کہ بربادی کر دی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت بربادی جڑی تھی وہ 6% سے گرو کر رہی تھی، جڑی تباہی بربادی جڑی انہوں نے ختم کی تھی ہے وہ 0.1% بھی نہیں ہے۔ Why are they are making such statements which have no relevance to the ground realities؟ اور زمین تے لوکاں نوں پوچھو جا کے کس بھاؤ ویکدی پئی ہے، آج ہوگی تھوڑی۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو چوہدری صاحب نے بات کی، ہم تھوڑے سے جو اعداد و شمار ہیں آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں اور ناظرین کے سامنے بھی۔ ناظرین، اپریل 2022 اور جولائی 2023 کا جو موازنہ ابھی چوہدری صاحب نے حکم کیا ہے، تو ظاہر بات ہے چوہدری صاحب جب حکم کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ناظرین، اپریل 2022 میں یہ 10.49 ارب ڈالر تھے، اور جولائی 2023 میں یہ 4.5 ارب ڈالر ہیں۔ آپ کے سامنے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈالر کا ریٹ ناظرین اپریل 2022 میں 186 روپے تھا، دوبارہ سے غور سے دیکھیں یہ، اور جولائی 2023 میں یہ 270 روپے ہے۔ یہ فرق ناظرین آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر۔ پیٹرول کی قیمت، پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کے اوپر ناظرین بہت سیاست ہوتی ہے، بہت میڈیا اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ اپریل 2022 میں 150 روپے کا جو 1 لیٹر مل رہا تھا، اور ماشاءاللہ آج کے مہینے میں جو تاریخ کو ہمیں یہ 262 روپے کا لیٹر مل رہا ہے۔ ڈیزل کی قیمت ناظرین 144 اس وقت تھی 2022 میں اپریل، اور اب یہ 253 روپے پہ ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کا تناسب ناظرین، یہ سب سے اہم جو ہے جو اسٹیٹسٹکس ہے، اس کو غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں، اور بار بار اس کو پڑھیں اور یاد رکھیں۔ اس وقت مہنگائی ناظرین 13.4% تھی، اور آج کی تاریخ میں یہ 29% ہے، 29.4% ہے، اور اب یہ جو مئی 2000 ابھی جو ہے وہ 38%، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گروتھ ریٹ ناظرین اپریل 2022 میں 6%، یہ اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے، اور جون 2023 میں یہ اب جو 0.29%۔ دوبارہ ناظرین، یہ جو شہباز شریف صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کل ویسے قوم سے خطاب کیا ہے، بخاری صاحب آپ کو ہی سنواتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں، سنیں ناظرین۔ محض 15 ماہ میں ہم نے 4 سال کی بربادیوں کا حت المقدور ملبہ صاف کیا، بارودی سرنگیں صاف کی، معیشت، خارجہ تعلقات، توانائی، امن و امان سمیت دیگر شعبوں میں بدترین بد انتظامی، کرپشن، نالائکی اور سازشوں کی لگی آگ بجھائی۔ 1.25 سال کا یہ مختصر عرصہ نا امیدی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف ایک پرعزم سفر تھا۔ اچھا بخاری صاحب، لوگ ناراض رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ چودھری غلام حسین صاحب کو اور خاور گمن کو یہ جو پروگرام دے رپورٹرز ہے کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، معیشت کے اوپر آپ کو بہت زیادہ عبور ہے، سال ہر سال سے آپ نے 24-25 کروڑ مسلمان پاکستانیوں کو دیکھنا ہے، یا چند جو آپ کے سال ہر سال سے آپ لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو ہے جو اخبارات میگزینز کے لیے لکھ رہے ہیں، تو یہ جو سٹیٹسٹکس جو 2022 اپریل میں چھوڑ کے سابقہ حکومت گئی تھی اور آج کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، اس میں موجودہ حکومت کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک کامیابی کا لبادہ پہنا کے، کپڑے پہنا کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیں کہ جناب اعلیٰ یہ دیکھیں یہ حکومت یہ اچھا کام کر کے گئی ہے، چھوڑیں سابقہ حکومت کو، اس کے کام کی طرف دیکھیں۔ شکریہ۔
شکر کریں کہ انگریزی زبان میں 26 حروف ہیں، تو اس لیے جو پلان اے بی سی جو ہے ڈار صاحب کا وہ 26 بیک اپ پلان سے آگے نہیں جا سکتا، ورنہ اگر حروف زیادہ ہوتے تو وہ آگے بھی لے جاتے۔ حقیقت کچھ اور ہے، اور یہاں پہ وزیر اعظم بھی پوری بات سچی بات نہیں بتا رہے بلکہ آدھا سچ بول رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی حکومت میں شروعات ہوئی تھی مفتاح اسماعیل کے ذریعے۔ مفتاح اسماعیل کی موجودگی میں بطور وزیر خزانہ ایک آئی ایم ایف کی قسط آئی $1.1 ارب کی، جو آخری قسط تھی۔ اس کے بعد جو وجوہات بہرحال کئی بیان کی جاتی ہیں، کوئی خاندانی معاملات، کوئی اور وجوہات، لیکن ان ایک دم سے مفتاح اسماعیل کو تبدیل کر کے ڈار صاحب کو لایا گیا، اور ڈار صاحب سے کچھ نہیں ہوا، جو حقیقت ہے۔ آپ کا پچھلا آئی ایم ایف پروگرام جو کہ 30 جون کو ختم ہوا ہے، وہ آخر میں ناکامی میں ختم ہوا ہے $6.5 ارب کا۔ یہ جو دوسرا ایس بی اے ہے، یہ بالکل ایک برانڈ نیو نیا پروگرام ہے، جس کے لیے وزیر اعظم نے کم سے کم 3 دفعہ اس عیسوی سال میں 3 دفعہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے رجوع کیا، اور بڑی مشکل سے یہ آخری دن، یعنی مالی سال کے آخری دن 30 جون کو اس کی کنفرمیشن ہوئی اور یہ پروگرام آیا۔ تو ریکارڈ تو کچھ اور کہانی بتاتے ہیں، اپنی جو کامیابیاں وہ کتنی بیان کرنے، ابھی مہینہ اور ہیں، پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین ہوگی، ہم یہ بار بار یہ باتیں سنیں گے، لیکن حقائق بہت مختلف ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ تو میں مانتا ہوں کہ فی الحال پاکستان دیوالیے سے بچ گیا ہے، فی الحال۔ لیکن کیا سانس بحال ہوا ہے پاکستان کی معیشت؟ جی، لیکن پاکستان ابھی بھی آئی سی یو میں ہے معیشت کے حوالے سے، اور کیا اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی اور غریب لوگوں کی معیشت کو بہتر ہوگی؟ اس کے امکانات آپ کو دور دور تک نہیں نظر آتے۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی بڑے عجیب سے ہیں۔ مثلا حکومت کا اپنا بجٹ کا فگر ہے کہ جی یہ موجودہ مالی سال میں جو جولائی میں شروع ہوا ہے، 12 مہینے میں شرح نمو میں 3.5% اضافہ ہوگا، لیکن جو ریونیو ٹارگٹ ہے، یعنی ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ اس مالی سال کے لیے ہے، وہ پچھلے سال دعویٰ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 7,200 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں تقریباً۔ اس سال کا ٹارگٹ ہے 9,415 ارب روپے، 9,415 ارب روپے، یعنی یہ 30% زیادہ ہے۔ ایک سکڑی ہوئی معیشت جو کہ بیمار معیشت ہے، اس میں آپ انہی 2% لوگوں پہ کتنا بوجھ ڈالیں گے اور ان سے مزید کتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے، اور ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد عوام الناس کی ہے جن کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور بڑھائے بھی گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی معیشت، گھروں کی معیشت ماضی کے مقابلے میں خراب ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور پہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے۔ اور کل ہی آئی ایم ایف کی ایک خاتون نے پریس کانفرنس جو کی، اس میں انہوں نے کہا، جو کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم پروگرام ہے، 9 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ اگر ای ایف ایف جو پچھلا پروگرام تھا اسے صحیح طور پہ چلنے دیا جاتا، اور پھر اگلے ای ایف ایف پروگرام کے لیے جنوری میں بات چیت ہوتی اور 2-4 مہینے میں کچھ اس کے اوپر کوئی ان سے معاہدہ ہو جاتا، اور ایک نیا ای ایف ایف پروگرام 1 جولائی سے شروع ہو جاتا، تو عوام پہ اور پاکستانیوں پہ بوجھ کم پڑتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق بھی میں بتاتا چلوں۔ ایس بی اے آپ کو 3 سال بعد اس کی پیمنٹس واپس لوٹانی ہوں گی، ای ایف ایف پروگرام کی میعاد 10 سال کی ہے۔ ای ایف ایف کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، جی، اور ای ایف ایف کی جو شرح سود ہے وہ بھی ایس بی اے کی شرح سود سے کم ہے، جس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام ہو گئے، جس کی تکمیل میں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ وہ حاصل تو ہو گیا تھا، آخری 2 ایک ساتھ جو قسطیں جو کہ ڈار صاحب کی بہرحال تھیں، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کی تاریخ میں، پاکستان نہیں ہے، دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک وزیر اعظم پبلک میں آ کے اور آئی ایم ایف کو ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے اور کہہ رہے جی میں دیکھ لوں گا، اور یہ قطع نظر اس کے کہ بھائی ان کی ضرورت کتنی۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ بینک میں چلے جائیں اور جا کے اپنے بینک مینیجر پہ روپ بھی ڈالیں اور اسے کہیں گے یار میں بہت مصیبت میں ہوں، مجھے پیسے۔ بڑی اچھی مثال دی۔ اچھا ناظرین، شریف صاحب آپ کو بھی بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں ناظرین کو بھی۔ ناظرین، آج جو تمام پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں ان کے اداریے اٹھائیں اور پڑھ لیں۔ اداریہ کیا ہوتا ہے کسی اخبار کا؟ کہ جو سب سے اہم کوئی بھی ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا اخبار جو ہے، اخبار کے جو کا مدیر ہے کامنٹ کرتا ہے، اس کے جو
तमाम जो एडिटर साहिबान हैं मिल बैठ के बात करते हैं कि जी किस इशू के ऊपर हमने लिखना है। सबसे पहले आते हैं बिजनेस रिकॉर्डर के इदारे की तरफ। वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन सुने, इसका उर्दू में हमने तर्जुमा किया है। अगरचे स्टैंड बाय एग्रीमेंट मैशियत के इस्तेहकाम और इसे झटकों से बचाने की फौरी कोशिशों में मदद करेगा, दूसरे लफ्जों में डिफॉल्ट के दरपेश खतरे को टाल देगा, लेकिन यह दावा कि इससे समाजी और तरक्याती अखराजात की कोई गुंजाइश निकल आएगी जिससे पाकिस्तानी अवाम की मदद हो सके, तो अमली तौर पर अगले 9 माह के दौरान ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। उसके बाद नाज़रीन आते हैं डॉन अखबार की तरफ। डॉन अखबार के अपने इदारिये में लिख रहा है, हुकूमत हालिया गैर मुल्की मावनत और इसके नतीजे में होने वाली मुआशी पेशरफ्त को मईशत की बहाली से ताबीर कर रही है और दावा कर रही है कि मुश्किल दौर गुजर गया है। हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है ये मुश्किल दौर अभी भी हमारे पीछे हो। क्या ये बेल आउट पैकेज हमारे मसाइल खत्म होने का इशारा है? हरगिज नहीं। ये इलेक्शन कराने के लिए हमें सिर्फ चंद माह का इस्तेहकाम फराहम करेगा और अगले 6 माह के दौरान बैरूनी कर्जों की अदायगियों में मुआवनत साबित होगी। दर हकीकत ये बेल आउट हमारी मैशियत की बुनियादों को तब्दील नहीं कर सकता, जैसा कि नाकाफी टैक्स आमदन, कम बरामदात हैं और इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार वगैरह वगैरह। उसके बाद द न्यूज का नाजरीन इदारिया, इसके ये भी आप देख लें। ये तमाम पेशरफ्त नहायत हौसला अफजा और काबिल तारीफ भी, ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि 4.2 अरब डॉलर्स की रकम से पाकिस्तान की 1 माह की इम्पोर्ट जरूरियात पूरी करने के लिए भी बामुश्किल काफी है। यह हकीकत है कि बैरूनी रकम के आने से हमारी मार्केट पर जिस कदर मस्बत असरात पड़े हैं, वो इस बात का पैमाना है कि हालात किस कदर खराब हैं। यह रकम लाने के लिए हुकूमत तकरीबन 1 साल लगा और इसके लिए हमारी लीडरशिप में हर शख्स को सरतोड़ कोशिशें करना पड़ी। साफ जाहिर है कि मुस्तकबिल में ऐसी फाइनेंसिंग नामुमकिन होगी अगर हम अपनी मैशियत की बुनियादें ठीक नहीं कर लेते। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुकूमत की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, मुआशी नाहमवारियों को दूर करने का एक मौका फराहम करता है और ये नायाब मौका किसी सूरत ज़ाया नहीं होने दिया जाना चाहिए। चौधरी साहब, अब इसके ऊपर सवाल ये है कि ये हुकूमत तो जा रही है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया कि जी अगस्त 14 को यहाँ पे केयर टेकर्स आ जाएंगे और हम नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि चैलेंजेस हमारी जो मैशियत को हैं वो तमाम इदारे ये कह रहे हैं कि मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे अनटिल अनलेस हम अपने जो हाउस है उसको इन ऑर्डर नहीं करते, मैशियत को के अंदर रिफॉर्म्स भी नहीं लेके आते। तो फिर ये आपके दोस्त क्यों इतनी ज्यादा जो है इन्होंने गलत फहमी फैलाई हुई है और पता नहीं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो हमने काम कर दिया है यही एक काम कामयाबी काफी है दोबारा हमारे इलेक्शन जीतने के लिए। उनकी इलेक्शन जीतने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आज भी आपको जो इनके हमायती हैं, जो इनके डंडोरची हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं हमें तो इलेक्शन नहीं होते नजर। एक्चुअली वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो वक्त पर। क्यों? कि उनको अपनी सियासी और दानश्वरी की बात आती है नजर कि भाई ये तो हमको कुछ कहते रहे तो ये हो गया, लोग तो उधर जोड़ के बैठे हुए हैं। तो इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी समझौता नहीं होता सियासी कुव्वतों के दरमियान कि जो भी जीते उसको बिस्मिल्लाह कह के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार दे दिया जाए और उनको परफॉर्म करना चाहिए अवाम की खदमत और मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन इस तरफ नहीं आ रहे। और कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयानात दिए उस तो लगता कि कोई 45,000 फुट की बुलंदी से उड़ रहे ने, आसमान की तरफ उनका सफर है। कीड़े मकोड़े ने हमने उसको भी कुचल दिया है, उसको भी कर दिया, वो भी कर दिया। तो व्हाट कैन यू डू जब आप इतने हकायत से कट जाए। जी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं खासतौर पर वो मैशियत के हवाले से क्या सच बोलते रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कर्ज लेने के हवाले से क्या उन्होंने हालिया बयान दिए, सुने। कर्ज लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वकार को भी बेपनाह मजरूह कर चुके हैं। लेकिन माजी के अंदर नाज़रीन क्या होता रहा, ये क्या कहते रहे, इनके जो तजादात हैं इनके बयानात के अंदर और कर्ज के हवाले से ये क्या कहते रहे, क्या मेहनत की, सुने जरा।
یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے. مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا تمام تر کوشش کے آئی ایم ایف ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے. آئی ایم ایف کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اب اس طرح کی ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اب بیل آؤٹ نہیں آ رہا. آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے. لیکن ناظرین جب یہ باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے کیا بیانات تھے وہ بھی سن لیں. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے ای کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. میں ابھی یو اے ای سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پر یو اے ای کے جو صدر ہیں محمد بن زائد, کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں, لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں. اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں وہ بھی کہتے تو نہیں, لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز صاحب آ گئے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. جی بخاری صاحب, یہ کشکول کبھی ہم توڑ پائیں گے یا پھر یہی ہر آنے والا ہمیں نئی کہانی سنائے گا, جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے پرانی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی عادت پڑ گئی ہے, پھر کہتے ہیں جی ہمیں جہاں پہ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. کیسے مطلب کوئی ہمیں اچھے کی کوئی امید کی خبر, کوئی مثبت خبر؟ پاکستان کے مسائل گھمبیر بھی ہیں اور بڑے عرصے سے ابھر رہے ہیں. جس قسم کی قیادت کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ ماضی میں آپ کو نہیں ملی. آخری دفعہ پاکستان میں جب اعداد و شمار آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھے وہ 2008 کا سال تھا, جب پریزیڈنٹ مشرف مرحوم تشریف لے گئے تھے. انہوں نے جو اعداد و شمار چھوڑے تھے, اگر وہ اعداد و شمار انویسٹمنٹ کے حوالے سے, فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے, دوسرے معاملات کے حوالے سے وہ اگر آپ لے کے آج سے موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی مختلف ملک ہے, کوئی اور ملک ہے. جب تک پاکستان میں قانون کی بالادستی واضح طور پہ نہیں ہوگی, اور قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ فائلر اور نان فائلر کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے, اور آپ کو ملک میں یہ قانون کا اطلاق کرنا چاہیے کہ بھائی جو بھی خرچ کرتا ہے, چاہے وہ گاڑیوں پہ ہو, چاہے اس کی پراپرٹی ہے, اگر انہوں نے خرچ کیا ہے, ماضی قریب میں خرچ کیا ہے, تو اس کا حساب لیں. اگر نہیں دے سکتے آپ پھر ٹیکسز دیں. اب اس وقت صورتحال یہ کہ یہ موجودہ حکومت, اور میں یہ ان کو یعنی ایک ایکسکلوڈ الگ کیٹیگری میں نہیں کر رہا, ماضی میں بھی یہی صورتحال رہی ہے, لیکن موجودہ حکومت کے حالات یہ ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے باوجود یہ رات کو 8 بجے مارکیٹوں میں دکانیں تو بند کروا حالیہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جناب اور اس کا کچھ نہیں ہوا, اس فیصلے کا مذاق بنا. تو پھر آپ قانون کا اطلاق کس طرح کریں گے جب تک کہ یہ ایک بنیادی حقیقت پاکستان میں نہیں بدلے گی؟ پاکستان کی قسمت کا بہتری کی طرف کس طرح جائے گی یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. جی چوئی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دن اندر؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ حالات کے اندر بہتری ہوگی؟ میری اور آپ کی رائے تو متفق ہے کہ ظاہر ہے جب تک ملک کے اندر آئین و قانون کی حکمرانی کی بات بخاری صاحب نے کی, اور ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے پنجاب اور کے پی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن ہوگا تو پھر بات دیکھی جائے گی, محترم پرائم منسٹر صاحب نے بتایا. تو آپ کو الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر جب بھی کہیں آگے پیچھے اور کوئی لمبا کام جائے گا؟ نہیں, اب ہمیں تھوڑا, کیونکہ یہ ہم ساری باتیں ڈسکس کر چکے ہیں, تو ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ جب یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا مرکز میں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بن جائے گی, اور کس قسم کی ہے, اور وہ جس طرح کے ادھر جس طرح دے تھے چند چڑھایا سی فرحان بخاری صاحب نے پنجاب کے اپنے عزیزاں مسلط کرایا ہے, اتنے کرایا کے پی کے, تو اگر اس طرح کا انہوں نے کرنا ہے تو اس کا کیا نتائج ہوں گے؟ اور الیکشن اور اس کے پروسیس پر آیا لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ تو ابھی سے اپنے وہ جی جس طرح وہ فلاں کو باہر رکھا گیا تھا اب فلاں کو رکھا جائے گا,
یہ ان کے دارالمشور آج کل یہ جگالی کرتے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں کوئی اچھائی کی بہتری کی کہاں سے توقع؟ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اس ملک پر، اس کے غریبوں پر، کہ یہاں پیداوار بڑے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے موجود ہو، آپ اس کو بڑے پیمانے پر ایکسپورٹس میں تبدیل کریں اور پاکستان کے اندر زر مبادلہ کی شکل میں پیسہ آئے، تو اس سے گورنمنٹ جو ہے اور یعنی لوگ جو ہے ان کا سکھ کا سانس آئے. لیکن جب تک یہ بہت ہرکولین ٹاسک ہے اور اس کے لیے بڑا وار فوٹنگ پر لائٹنگ سپیڈ سے منصوبے اور ان پر عمل چاہیے. یہاں تو برا حال ہے، یعنی جو بندہ کسی کی نہ پگڑی محفوظ ہے نہ. اچھا جی صاحب، وہ آپ نے بات کی وہ الیکشن کے حوالے سے. آج آپ نے دیکھا یہ پنجاب کے صدر بھی ہیں، ہمارے وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ صاحب بخاری صاحب اعلان کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن کے اندر فل فیض جا رہے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں رانا صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب باقاعدہ طور پہ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. آج پنجاب کا ایک تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد تقریباً 443، ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا. اچھا بخاری صاحب، آپ کا بھی تعلق ظاہر دیہات میں جاتے ہیں، آپ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، تو آن گراؤنڈ آپ کو کیا لگتا ہے؟ الیکشن کا ماحول آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ گاؤں دیہات میں لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ ابھی تک بڑی بے یقینی ہے، لیکن اس کی وجہ ایک تو سیاسی ہے کہ لوگ ابھی تک اس بات پہ قائل نہیں ہوئے کہ ہم الیکشن کیمپین کے نزدیک ہیں، لیکن دوسری بہت بڑی وجہ معاشی ہے. لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہی نہیں ہیں. الیکشنز مفت تو نہیں ہو جاتے، الیکشنز میں پیسے لگانے پڑتے ہیں، اور صرف کینڈیڈیٹ پیسے نہیں لگاتے، ان کے سپورٹرز بھی ہیں جو کہ پیسے لگاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو اتنی مشکلات ہوں، خاص طور پہ بالکل نچلے طبقے یعنی کم آمدن والے اور پھر ان سے اوپر بھی جو کچھ افراد ہیں، بڑی تعداد ہے ان کی، تو وہ الیکشن کیمپین کو سیریسلی کس طرح لیں گے؟ پھر لوگ ایک اور بھی بات کرتے ہیں اور وہ ہے نظام کی. کہتے ہیں کہ جی یہ نظام جب تک نہیں بدلے گا کوئی بہتری نہیں آئے گی. مہنگائی خاص طور پہ ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. جب تک کہ مہنگائی بخاری صاحب جب تک ایک نمائندہ حکومت کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے صحیح فیصلے نہیں کرے گی تب تک کیسے حالات بدلیں گے؟ اچھا چوہدری صاحب، آپ کو وہ ان کے پرانے بیانات سناتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو ان کی موجودگی کافی ہے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن آج انہوں نے آپ ابھی اس کو بڑی نہ خاور گمن صاحب، ابھی آپ ثناء اللہ خان صاحب جو ہے رانا صاحب، وہ حاجی ثناء اللہ، انہوں نے ابھی آپ نے ان کا بیان کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن چاہیے تو پنجاب کا اسمبلی توڑ دیں اور کے پی کی توڑ دیں تو ہم سارے ملک میں الیکشن کرا دیں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں یہ وزیر داخلہ صاحب کا بیان تھا اور باقیوں کا. وہ جی تجھے اسمبلیاں توڑو. نہیں وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے آپ کی بات. وہ بھی بیانات ہم بار بار دکھاتے رہے. تو ہاؤ ڈو وی بلیو دیم کہ آپ نہیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب تو ایک کام ہو گیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن بنتا ہی نہیں ہے. سنیں ذرا. ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب نیکسٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اویلیبل ہوں. آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں. ان کا آنا جو ہے ہمیں سیاسی طور پہ کس وقت سب سے زیادہ سود مند ہوگا. ان کے بغیر پی ایم ایل این جو ہے وہ اب عوام میں جا کے شاید وہ اپنی پوزیشن گین نہ کر سکے جو پہلے کرتی رہی ہے، یا جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں. اور آج رانا صاحب نے کیا کہا ہے دوبارہ آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے اندر جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب ویسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کب تک آئیں گے. سونے ذرا. پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب باقاعدہ طور پہ انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. آج پنجاب کا ایک تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا ہے اور تمام صوبائی اور قومی حلقے جن کی تعداد
تقریباً 443 ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ ناظرین ابھی بریک کے تو جانا لگ یہی رہا، انہوں نے کہہ بھی دیا اور آپ کو ان کا بیان بھی سنائیں گے بریک کے بعد کہ ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے، ہم کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ اعلان کر دیا ہے وہ اکیلے الیکشن میں جا رہے ہیں، وہ کسی اتحاد میں نہیں جائیں گے۔ ناظرین آج ہم اپنی آخری سٹوری کی طرف جا رہے ہیں۔ آخری سٹوری یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے بخاری صاحب، اور وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بڑھتی ہوئی آبادی کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہوگی، ایکسپرٹس کو بلایا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر ویسے میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے جرنلزم کے اندر، اب کوئی 24-25 سال ہو گئے ہیں، کہ ہر نئی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ جو ہے پاپولیشن کنٹرول کا ہے، آبادی کا ہے، نہیں ہم کر پا رہے اس کو کنٹرول۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بھی اس کے اوپر کافی لکھا بھی ہے، کافی آپ کی گہری نظر بھی رہی ہے اس ایشو کے اوپر، کیوں نہیں ہم کنٹرول پا رہے؟ آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو آج سے 50 سال پہلے اپنا بچپن کا زمانہ تھا جب پاپولیشن کنٹرول یا پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے ٹی وی کے پی ٹی وی کے اشتہارات بھی یاد ہیں۔ 70s میں 70 کی دہائی میں یہ بات ہوتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری پرائرٹی بدقسمتی سے نہیں ہے یا نہیں رہی۔ ہمیں جس طرح وار فوٹنگ پہ آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کیا نہیں، اور نتیجتاً وہ یہ صورتحال ہوگی۔ اس سے زیادہ خاور صاحب جو پریشان کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آبادی آپ کی بڑھ بھی رہی ہے، لیکن ناخواندگی یعنی الٹریسی اس میں بھی ایک خطرناک حد تک ایک اضافہ ہے، یا وہ اگر ایک جگہ پہ بھی ٹھہری ہوئی ہے تو بھی وہ ایک بہت خطرناک لیول ہے۔ آپ اتنے زیادہ ان پڑھ لوگوں کا کریں گے کیا؟ انہیں کس کام پہ لگائیں گے؟ آپ کے اسکولز، خاص طور پہ گورنمنٹ اسکولز اور گورنمنٹ کالجز میں جو تعلیم ہے، کئی جگہوں پہ تو اسکولز کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ پاپولیشن کا جو ایک طرح سے یعنی ایکسپلوژن ہے، ایک دھماکہ ہو رہا ہے آبادی کا، وہ پریشان کن ہے۔ 2% سے زیادہ جا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس آفیشیل ریٹس بھی نہیں ہے، یہ خبر یہی آتی ہے کہ وہ جو آفیشیل ریٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جوئی صاحب بھی ہمارے دو پرانا یہ سبق ہے، پاکستانی عوام کیوں نہیں یہ سبق پڑھ پا رہی؟ بنگلہ دیش کو دیکھیں، وہ کتنا انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ چائنا چلیں، وہاں پہ تو نظام اور آج کوہاڑ یا بنو میں ایک صاحب نے پتہ نہیں 14 یا کتنے بچے جو ہیں ان کو مار کے خود مار لیا اپنے آپ کو۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی حال نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کسی کا کوئی بندوبست ہے۔ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ جو بخاری صاحب مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے نا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ابھی آپ نے بات کی، بڑی اہم بات کی، وہ یہ ہے کہ جو نظام ہے اس کے اندر استحکام نہیں ہے۔ کبھی ہم ایک نظام اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، پھر وہ درمیان میں پتہ نہیں کوئی